جو میں کہانی بتانے والا ہوں نا، آج یہ کہانی آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنی ہے، اور اس کہانی میں جو دکھ ہے یا صدمے ہیں وہ آپ کو نظر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ یہ کہانی پوری دیکھنی ہے آپ نے، اور اس کہانی کو پورا ہی دیکھنا ہے۔ ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے۔ ایک غریب تھا، بچپن کے دوست تھے، سنگی تھے، بہت ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ محبت کی ان کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ گاؤں میں چھوٹے سے ہوتے تھے، ان کی سنگت لگی تو یہ دوست بنتے ہوئے بڑے ہو گئے۔ تو دونوں کے پاس، دونوں ہی غریب تھے، کوئی امیر نہیں تھے دونوں۔ ایک کا ماں باپ کوئی بھی نہیں تھا، لاوارث تھا، اور دوسرا جو تھا اس کے ماں باپ تھے، اور اس کا کچا مکان بنا ہوا تھا، گھر بنا ہوا تھا۔ اس کی جو باپ نے کمایا اور جتنے پیسے اکٹھے کیے، سارے پیسے اس نے اٹھا کے اپنے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا، اور پیسے کاغذوں میں کچھ ڈفرینٹ سا ہو گیا، فالٹ آ گیا، اور پریشان ہو کے اپنے دوست جو اس کا پنچھی مار تھا اس کے پاس آیا، اور اس کو کہنے لگا کہ یار، آ کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کو فون کی، پوچھا کہاں پر، اس نے کہا میں اپنی یوکری میں، اور میں کہاں ہو سکتا ہوں۔ جب وہ اس کا دوست اس کے پاس گیا اور اس کے پاس جا کے بیٹھا اداس ہو کر رونے لگا، تو اس کا دوست کہنے لگا اس کو کہ یار تو روتا کیوں ہے، کیا مسئلہ ہے، تم بتاؤ، میں کچھ تمہارے لیے کر سکتا ہوں۔ تو اس کے دوست نے، جس کا کچا مکان بنا ہوا تھا اور جس کے پاس کچھ تھا، جس کے ماں باپ تھے، اس نے کہا کہ یار میری پوری کمائی اور میرے بابا کی کمائی جو بابا نے اکٹھے کیے تھے، سارے پیسے میں نے ویزا پہ لگا دیا، اب میرے کاغذوں میں مسئلہ آ رہا ہے، ابھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اور میرے پاس تجھے پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ میں نے لگا دیا ویزا کے لیے، اور میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، اب میں کیا کروں۔ تو اس کا دوست کہنے لگا کہ یار تم میرے ہوتے ہوئے روتا کیوں ہے، پریشان کیوں ہے، میں جب زندہ ہوں نا تو میں تمہارے لیے کچھ کر لوں گا، تم ٹینشن نہ لو۔ اس کو دلاسے دیے اور اس کو ٹھنڈا کیا، اس کو پیار سے سمجھایا، اس کو رونا اس کا بند کروایا، اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کو کہنے لگا تو ٹینشن نہ لے، 2-3 دن کے اندر میں بندوبست کر لوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ تو باہر جائے گا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ جس ٹائم وہ دوست کو اس کو بتا کے نکلا، تو اس دور میں موبائل کو کیپر گاڑی کا سسٹم کم تھا، تو اپنے دوسرے سنگی کو لے کے گدے گاڑی پہ بیٹھا، اس کو کہنے لگا یار شہر کی طرف جلنا ہے، اور چلو۔ یہ صبح سے نکلے، شام ہوئی، رات کے کئی 12-1 بجے پہنچے، ادھر پہنچے، رات گزاری، صبح ہوئی، ہاسپٹل میں گیا۔ اس کا دوست جو غریب تھا، پنچھی مار، ہاسپٹل میں گیا، اور ہاسپٹل میں ڈاکٹر سے ملا، جا کے سرجن سے مل کر اس کو کہنے لگا کہ میں نے اپنا ایک گردہ بیچنا ہے۔ تو اس نے کہا، ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی تمہارے والد صاحب ہو یا تمہاری ماں ہو یا تمہارا کوئی ولی وارث ہو جو سگنیچر دے، پھر ہم تمہارا آپریشن کریں گے اور پھر تمہارا گردہ نکالیں گے۔ اور ڈاکٹر نے کہا اس کو ہم ٹیسٹیں کریں گے تمہاری، پھر ہم گردہ نکالیں گے، اس کی ٹیسٹیں وغیرہ کی۔ اور اس نے کہا کہ میرا ولی وارث کوئی نہیں ہے اس دنیا میں اکیلا ہوں، میری نہ ماں ہے، نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ کوئی میری بہن ہے، نہ میرا کوئی بھائی ہے، میں پلا بڑا ہوں گاؤں میں، میرا کوئی بھی نہیں ہے، میرا ایک ہی دوست ہے، اس کو میں پریشان نہیں دیکھ سکتا، میرا گردہ نکالو اور اس گردے کے مجھے پیسے دے دو۔ اس ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری ٹیسٹنگ کی، ہم نے تمہارا ایک گردہ کم کام کرتا ہے، ایک ٹھیک کرتا ہے، تو تم کیسے گزار کر پاؤ گے، جو ایک کام نہیں کر رہا ہے دوسرا تم نکلوا رہے ہو۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں اگر مر بھی گیا تو میری وجہ سے میں انات کی وجہ سے کسی کا گھر بس جائے اور کسی کی زندگی سنور جائے، تو اس سے زیادہ مجھے کوئی اس سے زیادہ مجھے کوئی غمی خوشی، اس سے زیادہ خوشی نہیں ہے کہ میں مر جاؤں گا اور میں کسی کے کام نہیں ہے، اس سے زیادہ میرے لیے کوئی خوشی کا وقت ہی نہیں ہے۔ تو اس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سوچ لو، اور سگنیچر سے لیے اس کا آپریشن کیا اور اس کا گردہ نکالا، اس کو 1.5 لاکھ روپیہ دیے۔
2-3 دن کے بعد یہ واپسی آیا اپنے وہ سنگی کے ساتھ جو گدے گاڑی پہ گیا تھا اس کے ساتھ. اس کو راستے میں کہنے لگا, اس نے کہا بھائی تیرا دیکھ ایک تو گردہ فیل تھا, ایک کام کم کرتا ہے, دوسرا تم نے ٹھیک تھا وہ نکلوا دیا اور پیسے لے لیے, تم اپنے دوست کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہو اور تم نے اپنی زندگی کی پرواہ کوئی نہیں کی. تو اس نے کہا کہ یار میری بات سن, میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں پر میں اپنے دوست کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتے. اور میرے دوست کا سپنا ہے میں باہر جاؤں اور کماؤں, اگر وہ کمائے گا اور جائے کہ ادھر سیٹ ہو جائے گا, کچھ پیسے بھیجے گا, اس کی امی ابو زندگی صحیح بسر کر لیں گے تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی نہیں ہے. پر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم یہ کسی کو بھی نہیں بتاؤ گے کہ اس نے گردہ نکلوا لیا ہے, تم اس کو نہیں بتاؤ گے. وہ کہنے لگا کہ یار میں وعدہ کیسے کر سکتا ہوں, مجھ سے پوچھے تو کہ نہیں تم وعدہ کرو, تم سے پوچھے تو کہہ دینا کہ کسی کو ادھار دی ہوئی تھی اس سے لینے گئے تھے. رہی بات یہ اپنے دوست کے پاس آیا اور اس کو سیدھا ہی شہر سے جب آیا تو اپنے دوست کے پاس آیا, اس کو دروازہ کھڑکایا اور اس کے گھر میں گیا, اس کو پیسے دیے اور وہ کہنے لگا کہ یار تم نے اتنے پیسے کہاں سے لائے, تم تو غریب ہو. اس نے کہا نہیں یار میں نے کسی کو ادھار دی ہوئی تھی اور میں نے وہ لی. اس کو میں نے بولا کہ مجھے ضرورت میں ہے, مجھے پیسے دے دو, اور میں نے ادھار لی تو میں دے رہا ہوں. چلو بھائی اس نے تو پیسے وہ لگا دیے, اس کا ویزا لگ گیا, آئی ٹائم ایئرپورٹ پر اس کو چھوڑنے کے لیے گئے. جب ایئرپورٹ پر اس کو چھوڑنے کے لیے گئے تو یہ سب سے ملتا جلتا رہا, اپنے دوست کو گلے لگائے, تھوڑا آگے جائے پھر دوست کو گلے لگائے, تھوڑا آگے جائے پھر دوست کو گلے لگائے. جس کا گردہ جس نے نکلوایا دوست کا غریب بھائی پنچھی مار تھا, اس نے رو کر کہا کہ اے پردیس جانے والے واپس کب آؤ گے یہ نہیں جانتا میں مگر, اے پردیس جانے والے واپس کب آؤ گے میں نہیں جانتا مگر, جب آؤ تو مسکراتے آؤ, ہنسی خوشی آؤ اور مجھ سے مل لینا کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب میں رہوں یا نہ رہوں. تو اس کا دوست جو باہر جا رہا تھا وہ بھی رو پڑا اور وہ کہنے لگا کہ جس خوشی سے تم مجھے چھوڑنے کے لیے یہاں پر آئے ہو, اس خوشی سے مجھے یہ دنیا کو پتہ چلے کہ اس خوشی سے ہی مجھے تم لینے آؤ گے. تو یہ دوست سے وعدہ کیا, اس نے وعدہ کیا کہ تم مجھے اسی خوشی سے اور اسی غم جس طرح ابھی مجھے چھوڑنے آئے ہو اور اسی خوشی سے مجھے لینے آؤ گے تم. انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا اور وعدہ کرنے کے بعد اس کا دوست جہاز میں بیٹھا اور چلا گیا باہر چلا گیا. پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا کہ کچھ دن وہ گزرے اور اس کے حالات ماڑے ہونے لگے اور اس کی نمبر پہ بات ہونے نہیں لگی. اس کا دوست جس نے گردہ نکلوا لیا وہ بیمار پڑ گیا, کمزور سا ہو گیا, ایک چارپائی پہ لیٹا رہتا اور کمزور سا ہو گیا, اپنے دوست کے غم میں اداس رہتا, ہر وقت پریشان اداس رہتا. میرا دوست پتہ نہیں کیسے ہوگا, اس کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا. بہرحال جتنا بھی اس نے وقت گزارا اپنے دوست کی یاد میں گزارا, رو رو کر گزارا. تے بستی وچ اعلان ہویا اس کا دوست جو جس نے گردہ نکلوایا اس کے ماں باپ اس کے غم میں رو کے, اس کے دوست کے غم میں اس کے ماں باپ رو کر پاگل ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ ہمارے بیٹے نے رابطہ نہیں کیا, پتہ نہیں کہاں ہے, کیسا ہے, کب ہے آئے گا. وہ بیچارے پاگل ہو گئے. ایک دن مسجد میں اعلان ہوا کہ لاوارث لاش آئی ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس کو دفنانے کا انتظام کرو. جس ٹائم اس کا جو سنگی تھا جس نے گدا گاڑی پہ اس کو لے کے گیا تھا اس نے یہ اعلان سنی اور لاوارث لاش کی تو جس ٹائم وہ لاش لے کے اس کی بستی سے گزر رہے تھے اس کے گھر سے, جو اس کا دوست جس نے گردہ نکلوا کے اپنے دوست کو دیا تھا, تو اس کو خوشبو آئی اور خوشبو آئی تو خوشبو میں اٹھا, چارپائی سے اٹھا تو چل نہیں پایا, گر پڑا. کاری کو آواز دی, کہنے لگا اے کاری رک جا, مجھے اس کا چہرہ دکھا دے.
قاری کہنے لگا کہ یار اس کو بہت ٹائم ہو گیا ہے، ہم اس کو دفنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ اس کو کہنے لگا کہ نہیں قاری صاحب، مجھے اس کا چہرہ دکھا، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ قاری صاحب کہنے لگے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تجھے چہرہ دکھاؤں اور ان کو دفنانے میں دیر کروں، میت کو دفنانے میں دیر نہیں کرتے۔ اس نے کہا خدا کے واسطے، کہ اللہ کے واسطے، میرے اللہ کے بندے، مجھے اس کا چہرہ دکھا۔ جس ٹائم وہ آیا اس چارپائی نیچے رکھی اور اس کی کفن کے سامنے، اس کا چہرے کے سامنے جو کفن ہٹایا تو وہ رو کے کہنے لگا اے پردیس جانے والے، تم پردیس سے آیا تو صحیح مگر صحیح نہ آیا۔ ادھر جا کے مجھے بھول تو گیا نہیں، مگر واپسی آیا تو کب کیسا آیا۔ قاری کو کہنے لگا کہ قاری صاحب، قبر ایک میں 2 دفن ہو سکتے ہیں۔ قاری نے کہا کیا بات کر رہے ہو تم؟ کہتا ہے کہ میں تو پہلے سے ہی مرا ہوا تھا، آج دوست کی لاش دیکھی میں تو مر گیا۔ جب یہ بات اس نے کہی تو اس کی روح پرواز ہو گئی اور یہ بھی فوت ہو گیا۔ ان دونوں کو کٹھے دفن کر دیا اور جنازہ پڑھ کے ختم کیا۔ اس کہانی سے مراد یہی ہے کہ جس وقت میں دوست ہوتے تھے اپنے دوستوں کے لیے جان دیتے تھے۔ بڑی بھیانک کہانی ہے، بڑی دکھ والی کہانی تھی۔ اپنے دوست کے لیے اس نے کیا 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 اور کیا نہ سہا، پھر بھی اس نے کبھی ہار نہیں مانی اور اپنے دوست کو بھولا نہیں۔ ایک گردہ نکلوا لیا، اس دوسرا کام نہیں کر رہا تھا، پھر بھی اس نے ہار نہیں مانی اور اپنے دوست کے لیے۔ ایسے دوست دنیا میں کم ملتے ہیں۔